قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح نصف الإيمان صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام آبا محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا محمد۔ یہ بچوں کو بٹھا لیں یار، بڑے اپنے ساتھ بٹھا لیں بچوں کو، کوئی بھی شور نہ کریں بچوں کو۔ یہ جو آبا ماشاءاللہ مجمع کافی دور تک ہے، تو میں آپ کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آپ نے خاموش نہیں رہنا، محبت سے درود و سلام کا نظر الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی السلام علیکم یا سید الرسول الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد دعا ہے رب الجزل اس محفل کی برکات سے بھائی محمد نیاز، ان کی بیٹی اور ان کے اہل خانہ کو مالا مال فرمائے۔ اللہ ہم سب کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صدر محفل فخر السادات محترم جناب سید ذوالفقار حسین شاہ صاحب نقوی، مہمانان خصوصی سید تجمل حسین شاہ صاحب، اور میرے سینئر بقی مکرم حضرت علامہ مولانا حافظ محمد ذکر صاحب، بیان آپ سن چکے ہیں۔ میں ایک دو حدیثیں ہیں اور پھر اس کے بعد مختصر سی نعت، کیونکہ ابھی مفتی صاحب کا بھی بیان ہونا ہے اور ایک تقی گفتگو آپ سے کر چکے ہیں۔ اور حدیث کے بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ شاید میں بیان کر دوں اور آپ عمل کر لیں، مجھے بھی ثواب ملے، اور جو سن کے عمل کرنے والے ہیں وہ آگے جا کے سنائیں، وہ پھر دوسرے عمل کریں۔ تو حدیث توجہ سے آپ نے سنیں۔ پہلی حدیث پاک، صرف 3 حدیثیں بیان کروں گا۔ پہلی حدیث پاک ویسے تو سارے، بالخصوص جو نوجوان ہیں، کہ جب بھی نوجوان جن کی شادی نہیں ہوئی، آج سے یہ حدیث پاک سن کے ذہن بنانا ہے، جب بھی شادی ہوگی تو شادی اللہ کی رضا کے لیے۔ محدثین نے بیان کیا ہے نکاح کے جو دیگر لوازمات ہیں وہ تو حاصل ہونے ہی ہونے ہیں، لیکن نیت کر لیں کہ اللہ کی رضا کے لیے شادی کریں گے۔ آپ نے علماء سے آج تک یہ سنا ہوگا کہ حافظ قرآن کے سر پہ تاج رکھا جائے گا، عالم دین کے سر پہ رکھا جائے گا، انبیاء اور رسول اور بزرگان دین نیک صلحاء لوگوں کے سر پہ، لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا جو نوجوان اللہ کی رضا کے لیے شادی کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کے سر پر بھی عزت کا تاج سجائے۔ سبحان اللہ، عمل کریں گے، انشاءاللہ، حدیث پاک مکمل ہوگی۔ دوسری حدیث پاک یہ دیکھیں، بہت سارے لوگ جو ہے وہ شادیاں کرتے ہیں تو رسم حنا، ڈھول ڈمکا، گانے باجے، دیگر یہ لہو و لعب۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرا امتی پرفتن دور میں عمل صالح کرے، پرفتن دور میں، یہ دور جو ہے یہ پرفتن دور ہے، ہر طرف سے فتنے ہی فتنے۔ بات توجہ سے سنیے، میں آپ کے لیے کھڑا ہوں۔ فرمایا پرفتن دور میں جو عمل صالح کرے گا، ٹھیک ہے، اللہ میرے اس امتی کو، یعنی پرفتن دور، ہر بندہ اس کی کوشش، اس کی خواہش، ہر نوجوان
وہ یہی چاہتا ہے کہ جی آتش بازی ہونی چاہیے، ڈھول پیٹا جانا چاہیے، ٹھیک ہے، بھنگڑا ڈالا جائے، طرح طرح کی خرافات۔ لیکن رحمت دو عالم سے انہوں نے فرمایا پرفتن دور میں جو بندہ عمل صالح کرتا ہے، اللہ میرے اس امتی کو میرے 50 صحابہ کے برابر اجر عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ 50 صحابہ کے برابر۔ تیسری حدیث پاک اور پھر یہ گفتگو ختم۔ 50 صحابہ کے برابر جو اجر ہے، اب اس بات کا اندازہ لگانا ہے اگلی حدیث پاک سے کہ وہ ایک صحابی کا اجر کتنا ہوتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ ایک صحابی کا اجر کتنا ہوتا ہے جو ہم میں سے ایک بندے کو اگر وہ پرفتن دور میں عمل صالح کرے، مثال بطور وہ رسم حنا کو چھوڑ کر اس طرح یہ محفل میلاد کروا لے تو اس کو کتنا ثواب ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے اپنے صحابہ کرام سے فرمانے لگے میرے صحابہ ایک ایسا دور آئے گا، ایسا زمانہ آئے گا، فرمایا آج اگر تم ایک مٹھی بھر جو صدقہ کرو اور بعد میں آنے والے لوگوں میں سے ایک شخص پوری روئے زمین کے برابر سونا صدقہ کرے، فرمایا تمہیں ایک مٹھی جو پر اللہ پوری روئے زمین کے سونا صدقہ کرنے سے بھی زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ تو پوری روئے زمین سے بڑھ کر اگر ایک صحابی کے جو صدقہ مٹھی بھر جو صدقہ کرنے کا جو ثواب اتنا زیادہ ہے، تو اگر بندہ پرفتن دور میں عمل صالح کرے تو حضور نے فرمایا اللہ میرے اس امتی کو میرے 50 صحابہ کے برابر اجر عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ